نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 93 and 94۔ آیت نمبر 93۔ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 94۔ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ان آیات میں جس عذاب کی وعید کی جا رہی ہے، یہ ان مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا اور نزول قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ اپنے کفر اور شرک پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کرتے رہیے کہ میرے رب، اگر تو کافروں پر عذاب نازل کرتے وقت تک مجھے زندہ رکھے تو ان ظالموں کے ساتھ مجھ پر بھی عذاب نہ نازل کرنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ عذاب بڑا ہی شدید ہوگا، اور کافروں کے اس مذاق اور استہزاء کی تردید ہے کہ اگر عذاب کی بات صحیح ہے تو پھر جلد کیوں نہیں آتا۔ ہر شخص کو اللہ کے ایسے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے لرزہ دینے والے عذاب کے بارے میں کچھ اس طرح سے فرمایا، اور ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اسی لیے ہم سب کو بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ایسے عذاب میں کبھی بھی پکڑے نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم معاف فرمائے، اور اللہ کی پکڑ سے ہم ہمیشہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہیں۔ آیت نمبر 95۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہم اسے کسی وقت بھی لانے پر قادر ہیں، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس کے وقت مقرر تک مؤخر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 96۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر فرمائیں، یعنی معاف کر دیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا آپ کے ساتھ جیسا بھی رویہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقابلہ نیکی اور بھلائی ہی سے کرنا ہے۔ چنانچہ آپ ان کے مذاق کے جواب میں انہیں دعائیں دیں
اور ان کے برا بھلا کہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کا جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کا اور دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، ان کے جو حالات ہیں، ان کے دلوں کے حالات، ہر چیز سے ہم خوب واقف ہیں۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ جب معاملات کو سلجھانے ہوں تو ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا چاہیے اور عفو اور درگزر کا معاملہ کر کے احسان کے رویے سے معاملات کو حل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 97 and 98، پہلے پڑھتے ہیں آیت نمبر 97۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے۔ آیت نمبر 98۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ مسلمانوں کو اہل کفر سے عفو اور درگزر کرنے کی تعلیم دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو شیاطین کے وسوسوں اور نرخوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے ذریعے شیطان مردود اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، یعنی اس بات سے کہ اے اللہ مجھے بچانا کہ شیطان مجھے بہکائے اور یہ کہ یہ میرے پاس بھی آئے۔ یہ ہمزات شیاطین کیا ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ غضب کے وہ جملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ ہمزات ہیں، کیونکہ شیطان وہ ہے جو انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے۔ انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں یا کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جیسے بچوں کے معاملے میں یا پھر اور گھریلو معاملے میں انسان جو ہے وہ اصولوں پر اپنے کمپرومائز کر دیتا ہے۔ جب اس پر یعنی انسان پہ غم غالب آ جاتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام یہ ہے کہ انسان کو غمگین رکھنا اور ڈپریشن میں رکھنا۔ جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتا، کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر شیطان اس پر آ کے کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ ان انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے وہ محبت کے ہوں، غم کے ہوں، خوشی ہو اور باقی جذبات ہوں، ان سب میں کمزور نہ پڑے، اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے۔ اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ لے لے۔ تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے، غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ روایت ہے زمزم بن جوش سے، کہ کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی یا ساتھی کو کہہ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، تم نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، یا تمہاری اولاد جہنمی ہے، یا فلاں جہنمی ہے۔ ایسے الفاظ انسان کے منہ سے غصے کی حالت میں بعض دفعہ نکل جاتے ہیں۔ تو آگے روایت میں اس طرح ہے، تو اس شخص نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، لیکن پھر بھی تم کبھی نہ کہنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا، دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہگار تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو، ان گناہوں کو چھوڑ دو، تو وہ یہ کہتا ہے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بیٹھے ہوئے ہو؟ جیسے کہ عام طور پہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں کیا، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس نے اس گناہ کو بہت ہی کبیرہ گناہ سمجھا اور بڑا عظیم سمجھا۔ عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے رب کے معاملے میں تم مجھے چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس پر اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا، یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں جملوں میں سے کوئی ایک کہا، پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو مار دیا۔ دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ نے گناہگار سے فرمایا کہ تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو فرمایا کہ کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کا منتظم تو تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا منہ سے غصے کی حالت میں، ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ سوری میں غصے میں تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ غصے کے وقت ہمارے ہی شر سے ہمیں بچائے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں بھی ایسی ہی بات آتی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے اور ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کے سارے اعمال وہ بات ضائع کر دیتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 99۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہیں گے کہ پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دیجیے۔ سلسلہ کلام تو مشرکین مکہ سے متعلق ہے، لیکن جو شخص بھی اپنی کفر اور ضلالت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ جب انہیں اپنی موت کے آثار نظر آنے لگیں گے اور ان کے گناہوں کے سیاہ بادل ان کی آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگیں گے تو کہیں گے کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دے تاکہ دنیا میں رہ کر نیک کام کروں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد کر دے گا اور کہے گا کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کر بھی دیا جائے تو بھی وہ اپنے کفر پر جمے رہیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی طرف لوٹا بھی دیے جائیں گے تو جس کفر اور شرک سے انہیں روکا گیا تھا وہی دوبارہ کرنے لگیں گے۔ آیت نمبر 100 لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک کام کروں، ہرگز نہیں۔ اب وہ کہے گا اے میرے پروردگار اب اگر تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تو میں اپنے مال اور اسباب کو تیرے راستے میں تیرے دین کی خاطر لٹا دوں گا۔ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی موت کے بعد تو اب بعث الموت تک ان کے لیے عالم برزخ کی زندگی ہے، یہ دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے۔ موت آ جانے کے بعد ان کے اور دنیا کی طرف دوبارہ لوٹائے جانے کے درمیان دنیا کی باقی عمر حائل ہو جائے گی اور وہ عالم برزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ زندگی عمل کی نہیں بلکہ حساب اور جزا اور سزا کی زندگی ہوگی۔ آیت نمبر 101 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دن ان میں کوئی نسبتی تعلق نہیں رہے گا، نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس دن ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جیسے سورہ عبسہ میں بیان فرمایا ہے آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، جس دن اس میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یہاں دوسری بار سور پھونکا جانا مراد ہے، جس کے بعد تمام لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے دوڑنے لگیں گے۔ اس وقت لوگوں پر ایسی گھبراہٹ اور خوف اور دہشت تاری ہوگی کہ ہر کوئی اپنی ذات کے سوا کسی سے کوئی تعلق، کوئی دلچسپی نہیں رکھے گا۔
جیسے سورہ معارج میں فرمایا اس دن کوئی دوست اپنے کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، اور قیامت کا دن طویل ترین دن ہوگا، اور اس طویل مدت میں لوگ مختلف حالات سے گزریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حشر کی رسوائیوں سے بچانا اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین۔ آیت نمبر 102۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جن لوگوں کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن جن کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ جہنم سے نجات پا جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں گے۔ ان اعمال کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہوگی، صبر شکر سے کام لیا ہوگا اور اللہ کو انہوں نے راضی کیا ہوگا۔ اپنے نیک اعمال کے بدلے میں آج وہ جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 103۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ قیامت کے دن جن کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ آیت نمبر 104۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس کے اندر بد شکل ہو جائیں گے۔ چہروں کے جھلس جانے کے باعث ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ قیامت کے دن جس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آگ اس کے چہرے کو جھلس دے گی، اس کے ہونٹ جل جائیں گے اور اس کے دانت دکھائی دینے لگیں گے، جس کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ کر نہایت ہی قبیح اور ڈراؤنی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 105 and 106۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کا وہ جواب دیں گے اگلی آیت میں، آیت نمبر 106۔ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے۔ جہنم میں جانے والے لوگوں کے کرب اور اذیت کو بڑھانے کے لیے ان سے اور ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے نبی، ہمارے رسول ہماری آیتیں لے کے نہیں آئے تھے؟
تمہیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے لیکن تم انہیں جھٹلاتے رہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بطور معذرت صرف یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم دنیاوی لذتوں میں کھو گئے تھے، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور راہ حق سے کوسوں دور رہے ہم۔ آیت نمبر 107 and 108۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے پروردگار، ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ 108۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ فرمائے گا اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جہنم میں شدت کرب سے گھبرا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال کر دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اگر ہم نے پھر کفر اور شرک کی راہ اختیار کی تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ٹھکرا دے گا اور اس طرح انہیں دھتکار کر چپ کر دے گا جس طرح کتے کو دھتکار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت ہی ناراض اور بہت ہی غضبناک ہے۔ آیت نمبر 109۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 110۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ میرے وہ بندے جب مجھ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے تو تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے کی مصروفیت نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ اور تم ان پر ہنستے ہی رہتے تھے۔ تم لوگ میرے بندوں کا مذاق اڑاتے، ان کی تضحیک کرتے، ایسے کاموں میں اس طرح مگن تھے کہ میں تمہیں بالکل ہی یاد نہ رہا۔ آیت نمبر 109 میں جو دعا فرمائی گئی ہے، جب اللہ کے نیک بندے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ مومن بندے اپنے ایمان اور عمل کے وسیلے سے اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار یعنی تم ان کی عبادتوں اور دعاؤں کا مذاق اڑاتے تھے، آج میں نے انہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت دے دی اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تم دھتکارے ہوئے لوگ ہو۔ آیت نمبر 111۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا ہے
ان کے صبر کی طفیل کیا یقیناً وہی کامیاب ہے۔ اللہ کے وہ مومن بندے جو گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے اور جو دعا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام اور اکرام کیا، ان کے صبر کے باعث انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 112، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر وہ یعنی رب ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو سالوں کی گنتی میں۔ آیت نمبر 113، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ ہم تو رہے ہیں وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب کرنے والوں سے۔ آیت نمبر 114، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ فرمائے گا کہ واقعتاً تم لوگ نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کفار سے سلسلہ کلام ہے، جس میں کچھ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر چند سالہ دنیاوی زندگی میں اللہ کی عبادت نہ کر کے آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے۔ اگر انہوں نے بھی دنیا میں مومنوں کی طرح عمل صالح کیا ہوتا تو آج وہ بھی جنت کے حقدار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھے گا کہ جس دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت میں تم گم رہے، تم مگن رہے، وہ کتنے دن کی زندگی تھی؟ تو وہ شدت کرب اور تکلیف کی وجہ سے دنیا کا عیش و آرام بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں انہوں نے صرف ایک دن یا اس سے بھی وقت کم گزارا تھا، اور پریشانی اور تکلیف اور اذیت سے تنگ آ کر کہیں گے کہ یا رب، تیرے گننے والے فرشتے زیادہ جانتے ہیں ہم کتنے دن رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہے گا کہ بہرحال تم لوگ دنیا میں کم ہی رہے ہو، اصل طویل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اگر تم اس حقیقت پر ایمان لائے ہوتے اور فانی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی پر ترجیح نہ دی ہوتی اور صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی بندگی کی ہوتی تو مومنوں کی طرح آج تم بھی کامیاب اور جنت میں ہوتے۔ آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہاں مشرکین کو ڈانٹ پلانے کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یہ کہا تو مشرکین کو جا رہا ہے، مگر مخاطب ہر پڑھنے اور سننے والا اور دنیا کے ہر زمانے کا ہر انسان ہوگا کہ اے لوگو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس واپس آ کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب نہیں دینا ہے؟ عقلی طور پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے
کہ آخرت کے تصور کے بغیر انسان کی تخلیق کا مقصد سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر انسان عام حیوانات جیسا حیوان ہوتا تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور آخرت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حیوانات کے برعکس انسان کے اندر فطری طور پر اخلاقی حس اور نیکی اور بدی کی تمیز پیدا کی گئی ہے، اور اس اخلاقی حس کے نتیجے میں انسانی سطح پر جو مورل ویلیوز وجود میں آئی ہیں وہ کسی قوم، کسی علاقے یا کسی زمانے تک محدود نہیں، بلکہ مستقل، پرماننٹ اور یونیورسل ہیں۔ چنانچہ گندم سے گندم اگتی ہے اور جو سے جو کے اصول کے مطابق اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے اور برائی کا برا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ اور ہمیشہ لازمی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ عام طور پر اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا وجود میں آئے، جہاں ہر انسان کی موجودہ زندگی کے ایک ایک فعل، ایک ایک عمل کا احتساب کر کے صحیح اصولوں کے مطابق عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا اہتمام ہو۔ یہی نقطہ ہے جسے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ایمان بالآخرت کے طور پر دلیل پیش کی ہے۔ بہرحال ایک ذی شعور انسان اس منطقی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ آیت نمبر 116۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ تو بہت بلند اور بالا ہے، اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے اور کلی اختیارات کا مالک ہے۔ دنیا کے بادشاہوں میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں جو غداروں اور باغیوں کو سزا نہ دے اور وفاداروں کو انعام و اکرام اور خلعتوں سے نہ نوازے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ بادشاہ حقیقی اپنے جان نثاروں کی قدر افزائی نہ کرے، ان کی قربانیوں کا صلہ نہ دے اور اپنے نافرمانوں کو اور باغیوں کو سزا نہ دے۔ لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے بے شک۔ آیت نمبر 117۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، یعنی اللہ کو بھی معبود مانتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ، جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے بیان کیا کہ کیا تم لوگ
اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے اور بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں مرنے کے بعد تمہارا ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت ہی بلند اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے۔ ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اسی لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی عبادت کرے گا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اسے اس برے عمل کا اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا اور اسے برائی کا بدلہ مل کر رہے گا۔ آیت نمبر 118۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا کیجئے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور ان کے ذریعے ہم سب کو بھی سکھایا کہ ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور اس سے مغفرت و رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ الحمدللہ، سورہ المؤمنون کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے باقی کی صورتوں کو بھی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔